میں باجوڑ سے آج اس لیے ہو کے آیا تھا تاکہ اس حیوان میں باجوڑ کی جو صورتحال ہے اس وقت، میں تو 2-3 دن وہاں رہا ہوں، پچھلا دن اور آج کا دن وہاں جو کچھ گزر رہا ہے اس سے عوام کو بھی آگاہ کر سکوں، اس ملک کے جو حکمران طبقہ ہے اس کو بھی آگاہ کر سکوں، اور اس ملک کے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اور انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں اس کو بھی آگاہ کر سکوں، اس لیے میں ادھر آیا تھا۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ وہاں ہمارے بھائی، ہمارے مائیں، ہمارے بہنیں سڑکوں پہ خوار ہو رہے ہیں، اس گرمی میں، اس دھوپ میں اپنے گھر بار چھوڑ کر محفوظ مقامات کی طرف نکل رہے ہیں، جبکہ پارلیمان کی صورتحال یہ ہے کہ پچھلے 2-2.5 گھنٹے سے ایک دوسرے پہ الزامات لگ رہے ہیں۔ جو ایجنڈا یہاں سیٹ کیا گیا تھا کہ پختونخوا کی جو امن و امان کی صورتحال ہے اس پر آپ لوگوں نے ڈیبیٹ کرنی ہے، بحث کرنی ہے، تاکہ ہم کسی ایسے نقطے پہ پہنچ جائے اور اس مسائل کا کوئی ٹھوس حل نکالا جا سکے۔ لیکن ٹریجری بینچز کی جو سنجیدگی کی صورتحال ہے، اپنے ناقص کارکردگی کی چھپانے کے لیے اپوزیشن ممبران پر الزامات لگا رہے ہیں۔ بابا، میں یہاں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں رات دیر 11 بجے تک وہاں مامون سے جو فیملیز نکل گئی تھی، آئی ڈی پیز بنے تھے، ان کو مختلف سکولوں میں ایڈجسٹ کر رہا تھا۔ تقریباً 11 بجے تک میں مختلف سکول اور کالجوں میں گھوم رہا تھا، جبکہ رات گئی، پھر ایک سٹیٹمنٹ آئی، ایک نوٹیفیکیشن آئی ہماری ضلع انتظامیہ کی طرف سے کہ ہوم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، پروونشل ہوم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آرڈرز ہے کہ پوری باجوڑ میں کرفیو نافذ کیا جائے، تو لہٰذا کل سے پوری باجوڑ میں کرفیو نافذ ہوگی۔ تو میں یہاں سوال اٹھانا چاہتا ہوں کہ یہ ہوم ڈپارٹمنٹ صوبائی حکومت کے جورسڈکشن میں آتی ہے کہ نہیں؟ یہ ہماری سی ایم صاحب اور ان کی کیبنٹ کے جورسڈکشن میں آتی ہے کہ نہیں؟ یہ کرفیو کس نے لگائی وہاں پہ؟ ایک طرف لوگ نقل مکانی کر رہی ہے، ایک طرف لوگوں کو جو ہے نا سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں مل رہا، اور دوسرے طرف صوبائی حکومت وہاں کرفیو لگا کر لوگوں کے راستوں میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں۔ گاڑیوں کی کوئی صورتحال وہ نہیں، ٹرانسپورٹ کا راستہ بند کر دیا گیا، وہاں ٹرانسپورٹ کی کوئی سہولت مہیا نہیں، تو لوگ کیسے وہاں سے نکلیں گے؟ ایک طرف ہمارے فورسز ہے، دوسری طرف وہ طالبان ہے جو آپ لوگوں نے ایگریمنٹ کر کے پیش امید کے ذریعے اور 40,000 طالبان اس صوبے میں آپ لوگوں نے لائے، وہی طالبان وہاں پر فساد پھیلا رہی ہے۔ جو آپ لوگوں نے یہاں جیلوں سے رہا کیے 120 افراد، آپ لوگوں کے صدر پاکستان تھا، وہ جو دانتوں کا ڈاکٹر تھا، وہ آج کل کہاں ہے؟ جو 120 دہشت گردوں کو رہا کر کے ہماری صوبے پہ مسلط کر دی گئی۔ ان لوگوں کے بیچ لڑائی ہے، بیچ میں عوام جو ہے نا وہ پھنس چکے ہیں، وہ مظلوم عوام، وہ محکوم عوام، وہ صوبائی حکومت کی طرف بھی دیکھ رہی ہے، وہ پاکی حکومت کی طرف بھی دیکھ رہی ہے کہ خدا را ہمارے لیے کچھ کرے اور ہمیں ہمارے مال جان اور سروں کو محفوظ بنائے۔ اس کے لیے وہ لوگوں نے جرگے بھی کیے، ہمارے جو قبائلی مشران ہیں، ہمارے جو سیاسی مشران ہیں، انہوں نے اس حوالے سے جرگی بھی کی، محنت سماجت بھی کی کہ کسی بھی طریقے سے آپریشن کو روکے۔ یا آج جو وہاں پر آپریشن شروع ہو چکا ہے، یہ آپریشن کس کی اجازت پہ شروع ہو چکا ہے؟ آپ لوگ آج اپنی پوزیشن واضح کر دیں، کیا یہ سی ایم کی اجازت سے شروع ہو چکا ہے یا پرائم منسٹر کی اجازت سے یہ آپریشن شروع ہو چکا ہے؟ اگر آپ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے صرف ٹارگیٹڈ آپریشن کی اجازت دے کی ہے، تو مامون کے علاقے میں جو 25 دیہات ہے، اس 25 دیہات میں کارروائی نہیں ہو رہی ہے، بلکہ پورے مامون جو 2 تحصیل پر مشتمل ہے، 3,80,000 پاپولیشن ہے، جس سے 55,000 لوگ پچھلے 1 ہفتے میں نکل چکے ہیں، وہ 4 لاکھ لوگ جو محصور ہو چکے ہیں، اور پوری ضلع میں کرفیو نافذ کر دی گئی ہے۔ یہ کس کی اجازت پہ ہو رہی ہے؟
یہ آپریشن کس کی اجازت پہ ہو رہی ہے؟ کیا یہ ٹارگیٹڈ آپریشن ہے؟ یہ تو اسی طرح میگا آپریشن ہے جو 22 میگا آپریشن پختونخوا میں ہو چکے ہیں، چاہے کسی کی بھی گورنمنٹ میں ہو چکے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کا یہ الزام ہے، ذرا اپنے آپ میں برداشت کا مادہ پیدا کرے۔ میں وہ پولیٹیکل ورکر ہوں جو غیر سنجیدہ بات میں نہیں کرتا۔ آپ لوگ اگر مجھ سے یہ ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں کہ غصے میں آ کر کچھ بھی بول لیں گے، آپ لوگ کی طرح سیاسی نابالغ نہیں ہو، ذرا سیاسی بلوغت کا مظاہرہ کرے اور سیاسی میچورٹی کا مظاہرہ کرے، آوازیں کس نہ چھوڑ دے۔ میں دلیل سے بات کروں گا۔ آپ ابھی تک بچے ہیں اور بچوں کی طرح جناب بچے غیر سیاسی ہوتے ہیں۔ ذرا آرام سے جب آپ پولیٹیکل میچور ہو جائے گی تب آپ لوگوں کی بات سنے گی۔ جناب اسپیکر، باجوڑ میں جو کرفیو نافذ کر دی گئی ہے، میں مطالبہ کرتا ہوں، صوبائی حکومت سے بھی مطالبہ کرتا ہوں اور وفاقی حکومت سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پر وہاں سے یہ کرفیو ہٹا دیا جائے۔ جو 55,000 لوگ آئی ڈی پیز بنے ہیں اور مختلف اسکول اور کالج میں ہم نے ان کو وہاں رکھا ہے، اور عوام اپنی مدد آپ کے تحت مختلف سماجی تنظیمیں، مختلف سیاسی پارٹیز ان کو خوراک پہنچا رہی ہے، ان کے لیے بندوبست کیا جائے۔ ہماری صوبے کا جو پی ڈی ایم اے کا ادارہ ہے وہ کہاں پہ کھڑا ہے؟ اگر آپ لوگوں نے اتنا میجر ایکشن کرنا تھا، پوری باجوڑ میں آپ لوگوں نے کرفیو لگانی تھی، تو آپ لوگوں نے پہلے سے ان آئی ڈی پیز کے لیے کیا تیاری کر رکھی تھی؟ جو آج وہاں لوگ ٹینٹوں میں پڑے ہیں، اس گرمی میں نہ بجلی ہے، نہ خوراک ہے اور نہ پانی ہے۔ میں ان مظلوم عوام کی مقدمہ اس ایوان میں رکھنے کے لیے آیا تھا۔ جناب اسپیکر، یہاں پر شہید مولانا خانزیب کے حوالے سے بات کی گئی اور ہماری مرکزی صدر جناب ایمل ولی خان صاحب کے حوالے سے بات کی گئی۔ میں اس حوالے سے مختصر سا جواب دینا چاہتا ہوں۔ بارکوال صاحب ہمارے بزرگ ہیں، اس کی داڑھی بھی اب کیونکہ بزرگ آدمی ہے وہ تو کچھ بھی کہے، ہم اس کو سنیں گے بھی لیکن دلیل سے جواب دیں گے۔ مولانا خانزیب جس دن شہید ہوا، اگلے دن ہم نے جنازے میں کھول کر اعلان کیا تھا، ہمارے پروونشل پریزیڈنٹ اور ہم نے کھول کر اعلان کیا تھا کہ طالبان نے بھی اس واقعے کی مذمت کی ہے اور داعش نے بھی اس واقعے کی مذمت کی ہے، اور تمام جتنے بھی ملیٹنٹ گروپ ہیں وہ اس واقعے سے لا تعلقی کی اظہار کر رہے ہیں۔ اور جہاں پر مولانا خانزیب کی شہادت ہو چکی ہے وہاں پر جو کیمرے لگے تھے وہ سیکیورٹی اداروں نے وہ کیمرے وہ ڈی وی آرز اٹھائے تھے، تو ہم نے کھول کر اس ریاستی اداروں کا نام لیا تھا کہ ہمارا قتل اس ریاستی اداروں نے کیا ہے۔ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا، شاید بیجر صاحب کے کان پہ یہ باتیں نہیں لگے ہو یا شاید اس کی مصروفیات زیادہ ہو، انہوں نے وہ سٹیٹمنٹ نہیں دیکھی ہوگی۔ پھر ہمارے مرکزی صدر نے وہاں جب باچا خان مرکز میں ہم نے تھنک ٹینک کا اجلاس کیا، اس کے بعد میڈیا ٹاک میں اعلان کہا، سینٹ کے فلور پہ بھی کہا، لیکن میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ باجوڑ صوبہ خیبر پختونخوا کا حصہ ہے، اس صوبے پر آپ لوگ حکمران بیٹھے ہیں، علی امین گنڈپور یہاں اس صوبے کے سیاہ اور سفید کا مالک ہے، یہاں ان کے کیبنٹ کے ممبران بیٹھے ہیں، یہاں جتنے بھی سیکیورٹی ادارے ہیں، پولیس فورس ہے، سی ٹی ڈی ہے، آئی بی ہے، اسپیشل برانچ ہے، ایم آئی اور ایس آئی کی بات نہیں کرتا، وہ ملٹری فورسز کے لیے کام کرتے ہیں، یہ باقی ادارے تو ہماری صوبائی حکومت کے انڈر آتی ہے۔ آپ لوگوں نے شہید مولانا خانزیب کے لیے کیا اقدامات اٹھائے؟ آج اس کا پورا 1 مہینہ پورا ہو رہا ہے، کیا آپ لوگ ان کے قاتلوں کو گرفتار کیا ہے؟ کیا آپ لوگوں کی صوبائی حکومت کی طرف سے کوئی ایکشن ہوا ہے؟ نہیں ہوا ہے۔ یہ منافقت چھوڑ دیں، جب آپ لوگوں سے نہیں ہو سکتا اور ہم ڈائریکٹلی اپنے دشمن کا نام لیتے ہیں تو پھر ہمیں تانے نہ دے کہ ہمیں تانے دے دے۔ آپ لوگوں میں اگر آپ لوگوں میں ہمت ہے تو ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائے، کیونکہ مولانا خانزیب شہید پوری پختونخوا کا شہید ہے، وہ لر بر افغان کا شہید ہے، وہ اس مٹی کے لیے امن چاہ رہا تھا، وہ اس مٹی کی جو اس پختونخوا وطن کی جو وسائل ہے، جو حیا کی معدنیات ہے، اس کا مقدمہ لڑ رہا تھا، وہ نوجوانوں میں سیاسی شعور بیدار کر رہا تھا۔ آج آپ لوگ ہمیں تانے دے رہے ہیں اور یہاں
ایک بات کی گئی اسفندیار ولی خان صاحب کی ملی رہبر کے حوالے سے. ارے بابا اپنے قد کاٹ کو دیکھ اور پھر اسفندیار ولی خان صاحب پر الزامات لگاؤ. بہت آئے تھے اسفندیار ولی خان پر الزامات لگانے والے. آج جب کورٹ میں ثابت نہ کر سکے تو وہاں پر اپنے ناک جو ہے نا زمین پر رگڑ کر معافیا مانگ رہے ہیں کہ ہم نے جو الزامات لگائے تھے اسفندیار ولی خان پہ ہم نے وہ تو پولیٹیکل بیان دیا تھا. یہ الزامات کی سیاست چھوڑے, حقائق پر آئے. یہ 76 سال کی جو کہانی ہے ایک ایک پارٹی کی جو اس ملک میں پاکستان بننے کے بعد جو پیدائش ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کی گود سے ہوئی ہے, واحد عوامی نیشنل پارٹی ہے جو برطانوی استعمار کے خلاف بھی لڑ رہی تھی اور آج اس ملک کی استعمار کے خلاف بھی لڑ رہی ہے, اس ملک کے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی لڑ رہی ہے, جمہوریت کے لیے بھی لڑ رہی ہے, انسانی حقوق کے لیے بھی لڑ رہی ہے اور اس صوبے کی جو وسائل ہے اس کے لیے بھی لڑ رہی ہے. آپ لوگوں کے جو حکومتیں مل رہے ہیں اور جس بنیاد پر مل رہے ہیں, آپ لوگوں کے سابقہ جو اس صوبے کی وزیر اطلاعات تھا انہوں نے میڈیا ٹاک میں کہا تھا, آج بھی ریکارڈ کا حصہ ہے کہ ہمارے بہت سارے ممبران ایفیڈیوٹ پہ دستخط کر کے 2024 جنرل الیکشن میں آئے ہیں اس ہاؤس میں. ایفیڈیوٹ ہم نے نہیں دیا تھا, آپ لوگوں نے ایفیڈیوٹ پہ دستخط کر کے اس ایوان میں آئے ہو. رات کو پور میں جا کر صفائیاں دیتے ہو اور صبح یہاں آ کر پھر پڑھ کے آمنہ سر